ہمارے پیارے نبی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک دیہاتی عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام معبد تھا۔ آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ گوشت یا دودھ ہے تو ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ معبد نے کہا کہ ہم لوگ قحط سالی میں مبتلا ہیں، اگر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم نے معبد کے گھر کے اندر ایک بکری کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ معبد کہنے لگی کہ یہ بالکل کمزور بکری ہے جو چل بھی نہیں سکتی۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ دو لیں۔ معبد نے حیران ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس بکری سے دودھ دونا چاہتے ہیں تو دھو لیجیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر دھونا شروع کیا تو سب نے سیر ہو کر پیا اور گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم اور سیدنا صدیق اکبر مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئے۔ معبد کے شوہر شام کو گھر آئے تو دودھ کو دیکھ کر کہنے لگے، اے معبد، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی ایسا جانور نہیں تھا، پھر یہ دودھ کی نہر کدھر سے؟ اس پر معبد نے سارا ماجرا سنایا۔ شوہر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اس ہستی کا حلیہ کیسا تھا جس کے ہاتھ اتنے برکت والے تھے؟ معبد نے پھر سرکار کا حسن بیان کرنا شروع کیا، سبحان اللہ، اور کہنے لگی، یعنی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن صاف صاف جھلک رہا تھا۔ چہرے کی بناوٹ بڑی خوبصورت تھی اور چہرے کی خوبصورتی میں نمکینی تھی۔ ایک جھلک دیکھنے سے پیاس ہی نہیں بجھتی بلکہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا۔ معبد پھر کہتی ہیں، یعنی رنگ میں اتنی سفیدی نہیں تھی کہ بری لگے، اور گردن مبارک نہ تو زیادہ پتلی تھی کہ خراب دکھے اور نہ زیادہ موٹی کہ بری لگے۔ حسن اپنی انتہا پر تھا، یعنی اس کی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، پلکیں بھی بڑی پیاری تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، یعنی اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور دونوں ابرو باریک باریک اور ملی ہوئی تھی، یعنی اس کی گردن چمکدار تھی، مبارک گھنے تھے۔ یعنی کچھ لوگ خاموشی میں اچھے دکھتے ہیں لیکن جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن معبد کہتی ہیں کہ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے پر نور کی برسات شروع ہو جاتی اور چہرہ مبارک رونق ہو جاتا، یعنی اس کی باتوں میں مٹھاس تھی، اس کی گفتگو بالکل واضح ہوتی اور کوئی بات بے وفا نہ تھی، اور جب وہ بولتے تو لگتا کہ موتیوں کی لڑی سے موتی جھلک رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ دور سے اچھے دکھتے ہیں اور قریب جاؤ تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن معبد کہتی ہیں کہ دور سے دیکھنے پر وہ سب سے زیادہ روح والا اور جمیل تھا، اور قریب آنے پر سب سے زیادہ شرحین اور حسین دکھائی دیتے۔ یعنی کچھ لوگ خوبصورت تو ہوتے ہیں لیکن لمبے زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خوبصورتی ختم
ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا قد بالکل چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ بڑا، کسی کے پیٹ باہر وغیرہ، لیکن مابعد کہتی ہیں کہ ان کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ یعنی آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز و شاداب اور قد انور، اور ان کے ایسا ساتھی تھا جو ان کے گرد رہتا، یعنی جب وہ اپنے ساتھی کو کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی، اور وہ کوئی حکم دیتے تو فوراً اسے بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، ان کا رویہ بالکل نرالا اور پیارے تھے، اور ان کے فرمان کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی۔ یہاں ایک بات انتہائی اہم اور قابل غور ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کے حسن بیان کرے تو مبالغے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص اپنا محبوب کا ذکر کرے تو تعریف ہی کرے گا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مابعد نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ بھی چند لمحوں تک، اور مابعد ابھی یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک جھلک کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کو چنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مابعد نے جو حسن بیان کیا وہ بالکل سادگی کا رخ ہے، ورنہ کون ہے جو محبوب خدا کے حسن کو الفاظ کے ذریعے بیان کر سکے۔ ایسے حسن کے جیبوں کو دیکھ کر حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فدیہ کی، یعنی یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ اس حسن کے بارے میں امام شرف الدین بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں، یعنی آپ کی وہ ذات اقدس ہے جو سیرت و صورت میں کامل ہے۔ تب خالق کائنات نے آپ کو اپنا حبیب منتخب کیا، یعنی آپ اپنی خوبیوں میں سیرت سے پاک ہیں، پاس آپ کا جوہر حسن تسکین نہیں جو سکتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات کہہ دی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کا سارا حسن اس دنیا والوں پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، اگر آپ کا سارا حسن و جمال دنیا پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہم اسے دیکھ ہی نہ پاتے۔ اس حسن کے بارے میں کسی نے کہا، خدا کو مانا دیکھ کر تجھ کو شان جمیل تو ہے، خدا کی ہستی پہ میرا نزدیک سب سے رخصان دلیل تو ہے۔ کسی نے حضور کے گوش مبارک کے بارے میں کہا، میں گوش رسول کو تسبیح کیسے دوں، عنبر میں نہ بو ہے نہ مسک جتان میں ہے۔ کوئی چہرے کے بارے میں کہتا ہے، اللہ رے فاروق کے رخ سلطان دو عالم، گر مائے فلک اس کو کہوں بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیسے خاموش رہتے۔ آپ نے لبوں کے بارے میں کہا، پتلی پت گولی کوٹس کی پٹیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے ہیں تیری خلق کو ہو گیا نہ عظیم، کہا تیری خالق کو ہو گیا نہ عظیم کیا، تیری خلق کو ہو گیا نہ عظیم، کہا تیری خالق کو ہو گیا نہ عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیری خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی پھول قہر سے
دور ہیں، یعنی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور فطر کے ملح حسن کے بارے میں کہتے ہیں، حسن کہتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملا ہی دل آرا ہمارا نبی۔ ذکر سب پھیکا جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ جمال حسن نما دیکھیں آئین نور خدا پہ میں کلیم آئیں خط دیکھیں ذرا پردہ تیرا در کا۔ اور کہتے ہیں کہ جلوہ حسن جہاں تب کے کیا حل خوں آنکھیں بھی تو تمہیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں وہ حسن ہے آئے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ چاند سورج شب اسرا میں مقابل ہی نہ تھا، منہ چھپا لیتا اگر دیکھتا طلوع ان کا۔ جان و دل کرتی فدا نقش قدم پر ان کے دیکھ لیتی جو حسن کبھی زلیخا ان کا۔ حضور تصوریہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملح حسن آرا آپ ہیں۔ آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالیٰ آپ ہیں۔